اللہ کے کلام کو زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں. ہم خدا کے عالم کی زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں. خدا میں آپ سب کو سلامتی. آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم نے تو عبادت کا وقت رکھا. اتوار کے دن یہ ہمارے ہم خدمت بھائی ایڈر منظور صاحب کی یاد میں رکھا ہے، کیونکہ ان کی خدمت اس چرچ کے اندر جو 14-15 سال سے وہ ہمارے ساتھ تھے اور نہایت وفادار، ایماندار اور خدا کی باتوں کو اپنے بدن سے وہ پورا کرتے تھے. اور ہمیشہ اس چرچ کے اندر وہ سب سے پہلے آ جایا کرتے تھے اور ہمارے آنے سے پہلے دعا کا سلسلہ جو تھا وہ جاری ہوتا. اس لیے ہم آج اس میں ان کے خاندان کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم نے یہ عبادت کا بھائی منظور صاحب کے لیے بھی پروگرام رکھا اور آپ سب اس میں آئے ہیں. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آئیں آج صبح میرے ساتھ خدا کا کلام نکالیں. مکاشفہ کی کتاب نکالیں. اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے. مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. خداوند کا زندہ پاک کلام مکاشفہ پہلا باب اس کی 18 آیت. خداوند کی زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. آمین. خدا ان کا کلام بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے. تشریف رکھیے سب. اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس. عالم روا آپ سب جانتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سب مرتے. اب نہیں، پہلے کی بات کر، سب مر جاتے اور عالم روا میں جو وہ داخل ہوتے تھے. موت کا لفظ جو بائبل مقدس میں ہے تقریباً 190 مرتبہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. 18ویں آیت جو پڑھی گئی ہے اس کا جو آخری حصہ پڑھا گیا ہے اس پر ذرا غور کریں کہ وہ کیا بیان کرتا ہے. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس. یہ ایک نعرہ ہے فتح مندی کا. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس. دوسرا لفظ جو ہے اس کے لیے وہ اختیار ہے، اختیار کو ظاہر کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے موت پر
عالم رواں پر کیا کیا تھا؟ فتح پائی. یہ آیت ایک نعرے کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اور فتح مند اعلان کے ساتھ ہوتا ہے کہ موت اور عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کنجیاں بنی آدم کی موت اور ان کی روحوں پر اختیار اور کنٹرول کو ظاہر کرتی ہیں. کنجیاں کیا کرتی ہیں؟ روحوں پر. اور جاگتے رہیں، سنیں اور ساتھ ساتھ بولے، جواب دیں. کیا کرتی ہیں کنجیاں؟ اب میرا خیال آپ کا دھیان نہیں ہے. کنجیاں بنی آدم کی موت اور ان کی روحوں پر اختیار اور کنٹرول کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی کنجیاں جو ہیں یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر اسے واپس لینے کا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کنجیاں ہیں وہ تالے کو بند بھی کر سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے. پھر اس نے کہا میرے بند کیے ہوئے کو کوئی اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ اختیار ہے. اور جس کے پاس کنجیاں ہیں اس کے پاس اختیار ہے. اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کے پاس ہر اس چیز کا جو اس کے اندر ہے، دروازے کے اندر ہے، اس کا بھی اختیار اسی کے پاس. اب دروازے کے اندر کیا ہے؟ دروازے کے باہر کیا ہے؟ دروازے کے باہر وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے. اور اندر کون ہے؟ جی، جن پر اختیار ہے. اندر وہ چیزیں اور خدا مسیح کو سب بنی آدم کی جسمانی موت جس سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے پر اختیار، اور ان کو موت کے بعد روحوں کی دنیا پر بھی اختیار. موت کے بعد موت پر اختیار ہے، اور موت کے بعد کیا ہے؟ یسوع مسیح کو روحوں پر بھی اختیار ہے، روحوں کی دنیا پر بھی اختیار. اب یسوع مسیح نے بڑے واضح ایک بات متی کی انجیل کے اندر کہی، اس سے نہ ڈرو جو جسم کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے. اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے. اب وہ کون ہے؟ جس کے پاس کنجیاں ہیں، جس کے پاس اختیار ہے. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے. اور عالم رواں زمین کے وسط میں ایک حقیقی مقام ہے. زمین کے نیچے ایک حقیقی مقام ہے. بعض ان چیزوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور بے سمجھ باتیں کرتے ہیں اور اپنے پاس سے ان باتوں کو بناتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بے خیال ہیں. لیکن بائبل ہمیں بیان کرتی ہے یہ مقام ایک حقیقی ہے، یہ جگہ حقیقی جہاں تمام مرنے والے انسانوں کی روحیں عدالت کے وقت تک رکھی جاتی ہیں. اب تک عدالت کے وقت تک جو لوگ مرتے ہیں ان کی روحیں عدالت کے وقت تک وہاں پر رکھی جاتی ہیں.
یہ مقام ایک خاص مدت تک رکھا جائے گا. یہ مقام ایک خاص مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک خاص ٹائم جس کو کہتے ہیں، وقت تک یہ رکھا جائے گا. اور بڑے سفید تخت کی عدالت کے بعد آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. کب تک؟ کب؟ سفید تخت کی عدالت کے بعد. سفید تخت کی عدالت جو ہے وہ یسوع مسیح کی ہوگی. وہ عدالت جو ہے وہ یسوع مسیح کی ہوگی. یسوع مسیح انصاف کرے. بعض لوگ اس بات پر اپنا آمادہ ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح جب پھر آئے گا پھر ہماری خاطر وہ قربان ہو، پھر ہمیں معافی ملے گی. لیکن اب جب یسوع آئے گا وہ عدالت کے لیے آئے گا، انصاف کے لیے آئے گا. اور سفید تخت بعض لوگ سمجھتے ہیں یسوع مسیح کا آج بھی تخت جو ہے موجود ہے، لیکن بائبل اس کا ذکر کرتی ہے کہ اس کا تخت ابھی موجود نہیں. ابھی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس کا تخت لگنا ہے، اور جس کا تذکرہ بائبل بیان کری ہے کہ سفید تخت کی عدالت ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ آگ کی جھیل میں وہ لوگ جن کا انصاف کیا جائے، جو گناہ گار پائے جائیں گے، جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی نہیں دی ہوگی، وہ لوگ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو کسی کے لیے برے منصوبے باندھتے ہیں، اور بہت سی اس کی اقسام ہیں، یہ لوگ اس وقت آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. یہ مکاشفہ 20 باب اس کی 14 آیت کے اندر اس کا ذکر ہے. سب متی کی انجیل دیکھیں، اس کا 13واں باب ذرا نکالیں اور اس کی 42 آیت پڑھیں. ذرا یہ ذرا غور طلب باتیں ہیں، ذرا سنیے گا. ہم سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت پورا ہو جائے گا اس دنیا سے کیا کرنا ہے؟ رخصت ہونا ہے، کوچ کرنا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے. پھر سب طرف پڑھیں 13 کی 42. اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے. اور ان کو کہاں پر ڈال دیں گے؟ آگ کی بٹی میں. یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بتایا میں نے کہ آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جو گالی بکتے ہوں گے، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہوں گے، جو دوسروں کے خلاف منصوبے باندھتے ہوں گے. ایسی اور بھی بہت سی باتیں اس پہ آتی ہیں. جی یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جی وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ جہاں پر ڈالا جائے گا وہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ اس جگہ پر بڑی تکلیف میں ہوں گے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی تکلیف میں ہوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ گندھک کی جھیل میں ہمیں ڈال دیا جائے. ہمیں خدا کا شکر ہے اپنے بھائی ہم خدمت منظور صاحب کے لیے کہ وہ غریب لازر کی مانند اس وقت ابراہم کی گود میں. ہلیلویا. کیونکہ زمین پر انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر رکھی. نہ کہ صرف وہ چرچ میں آتے، اپنے گھر میں بھی انہوں نے ایک مذبح قائم کیا ہوا تھا اور دعا کے وقت وہ اپنے مذبح پر جاتے. میرا خیال وہ سوتے بھی وہی تھے. تو یہ ایک راست باز ہونے کی نشانی ہے. اس کی طرح 42 آیت بھی 49 کی پڑھ دیں ذرا. دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا. دنیا سنا آپ نے کیا کہا ہے؟
दुनिया के आखिर में दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। दुनिया की जब अदालत होगी, इंसाफ होगा, तब ऐसा ही होगा। कैसा होगा जी? फरिश्ते निकलेंगे फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। शरीरों को रास्तबाजों से क्या करेंगे? आज एक घर में एक शख्स रास्तबाज है और दूसरा क्या है? शरीर है, शरारत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, मार रहा है, बहुत सी बातें कर रहा है। और लिखा है कि फरिश्ते निकलेंगे और क्या करेंगे जी? शरीरों को रास्तबाजों से शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे जी, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। उनको आग की भट्टी में डाल देंगे और वहां क्या होगा? और रोना और दांत पीसना होगा। इसी तरह आगे भी पढ़ते जाएं, चंद बातें और भी बड़ी सीखने वाली है हमारे लिए। क्या तुम ये बातें समझ गए? क्या आप ये बातें समझ गए जो कुछ खुदा के कलाम में पढ़ा गया? इधर सुने, क्या आप ये बातें समझ गए? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सिर्फ अभी सुनने की हद तक। समझने से मुराद पता क्या होता है? अमल करना। क्या आप समझ गए जी? उन्होंने उससे कहा हाँ। आपने ने जवाब दिया समझ गए? हम बातें आएंगे, समझ गए? हाँ जी जी। उसने उनसे कहा इसलिए हर फकीर जो आसमान के बादशाह का शागिर्द बना इसलिए है, उनसे कहा, ये फकीर और फरीसियों के साथ कलाम हो रहा था जो खुदा को मानते नहीं हो, यीशु मसीह को मानते नहीं, अब्राहम को खास अपना बाप कहते थे जी। फकीर और फरीसियों से क्या कहा जी उन्होंने? इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाह का शागिर्द बना है। आप सब शागिर्द हैं, जो खुदा का कलाम सुनता है वो शागिर्द है जी। उस घर के मालिक की मानिंद है। किस घर के मालिक की मानिंद है जी? सुने जरा, गौर करें। जो अपने खजाने में नई और पुरानी चीजें निकालता है। उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने घर में कौन सी चीजें? नई और पुरानी। नई से क्या मुराद हुआ? कि पुराना चलता रहे और नया। नई से ये मुराद है आपकी नई पैदाइश, अपने गुनाहों को तर्क करके नए सिरे से पैदा होना। अगली बात क्या है जी? नई और पुरानी चीजें निकालता है। जब आप नई चीजें निजात की तरफ आते हैं तो आप अपने अंदर से क्या करते हैं? पुरानी चीजों को, गुनाह उलूदा चीजों को आप निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? क्या होता है? फिर हम निजात पाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं और जब बपतिस्मा पानी में लिया जाता है तो हम गीले होते हैं। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? सूखे गुनाहगार होते हैं और फिर बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर क्या होते हैं? गीले गुनाहगार होते हैं। और सूखा भारी होता है तो गीला भारी होता है, फिर तो आटे गुनाह बढ़ जाते हैं, फिर गुनाह बढ़ जाते हैं क्योंकि गीले भारी हो गए ना। आपने दिल से यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आज भी लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। सॉरी, मैंने ये देखा है, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं हट भी थी। लोग बपतिस्मा लेकर भी शराब पीते हैं, गुनाह करते हैं, तो वो क्या है? गीले गुनाहगार है। गुनाह बढ़ जाता है, भारी हो जाता है जी। पूरा भी आमीन जी। और यूनानी और जो ये वस्त्र मैंने बताया गया है, क्या बताया था मैंने? जमीन के नीचे क्या है? हाँ जी, जमीन के नीचे पताल के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हिडन्स है।
اور عبرانی میں شول لفظ استعمال ہوا ہے. یہ دونوں کا مطلب قتال ہے. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ان کو قتال کہا جاتا ہے. اور نئے عہد نامہ میں یونانی لفظ جو ہے یہ 10 دفعہ آیا ہے اور پرانے عہد نامہ میں عبرانی زبان میں یہ 31 دفعہ یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا. اور انگریزی ترجمے میں ان دونوں لفظوں کے لیے ہل استعمال ہوا یعنی جہنم. لیکن یہ لفظ ان کے لیے جہنم لفظ جو ہے یہ ببلیکلی غلط ہے کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر جو ہے تقریباً میرا خیال ایک جگہ پر لکھا گیا. جہنم سے جو اس کی تشریح معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں جنات کی جگہ. تو کیا ایک رات کے بعد شخص مر کے اس جگہ پر جائے گا جہاں پر جنات رہتے ہیں؟ کہاں پر جائے گا؟ فردوس میں جائے گا. جو بالکل غلط ہے کیونکہ وہ دوزخ یا جہنم کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. جو آگ اور گندھر کی جھیل ہے یونانی میں اسے جو لفظ استعمال اس کے لیے کیا گیا ہے یونانی میں جو صحیح اس کے اپنا لفظ کی تشریح ہے یہ استعمال کیا گیا ہے گیہانا یونانی میں اس کو کہتے ہیں. اور نئے عہد نامہ میں یہ تقریباً 11 دفعہ استعمال ہوا. اور عالم الواح ایک عارضی انتظار گاہ ہے. عالم الواح کیا ہے؟ عارضی انتظار گاہ ہے جہاں پر ہم انتظار کریں گے. اب یہاں پر ایک بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ جو انتظار گاہ ہے ٹیمی صاحب جاگے سنیں جو بندہ یہاں پر جا کر سوچے گا اس کے سوچنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیوں جی کیا سوچنے کی وجہ ہوگی؟ اس کے سوچنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے توبہ نہیں کی, گناہ کیا. اب وہ سوچ رہا ہے کیا ہوگا, لیکن جو راست باز شخص اس دنیا سے رحلت کر گیا اس کو یہ سوچ نہیں ہوگی, اس کو یہ یقین ہوگا اپنے کاموں پر جو وہ دنیا پر رہ کر اس نے کیے ہوں گے. وہ سوچے گا نہیں, اس کو یقین ہوگا کہ میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہو چکا ہوں. اور یہ ایک عارضی انتظار گاہ ہے اور عدالت سے پہلے استعمال ہوتی ہے. اور آگ اور گندھر کی جھیل ایک مستقل جگہ ہے اور عدالت کے بعد استعمال ہوگی. عالم الواح آگ اور گندھر کی جھیل نہیں ہے. عالم الواح آگ اور گندھر کی جھیل یہ ایک عارضی جگہ جہاں پر انتظار کرے. اس کے بعد وہ لوگ جو گناہ میں مر گئے ہیں ان کو اس آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے. جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم الواح اور جہنم کے علاوہ دو اور جگہ بھی ہیں. کون سی اور دو جگہ ہیں؟ فردوس اور دوسری جگہ کیا ہے جی؟ اتھا گڑھا, اس کو بھی پتال ہی کہا گیا. اتھا گڑھے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کا بھی ذکر ہے, اس کو وہاں پر قید کر دیا جائے گا. کتنے سال کے لیے؟ 1000 سال کے لیے. اور خدا مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے عالم الواح اور فردوس زمین کے وسط میں تھی جہاں پر خدا مسیح
3 دن اور 3 رات روح میں رہے، بعض یعنی صلیب پر جان دینے کے وقت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، جیسا یونا 3 رات اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات اور 3 دن زمین کے اندر رہا۔ یہاں پر ایک بڑی بات سیکھنے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ واقعہ تو دونوں سیم ہیں، یسوع مسیح بھی زمین کے اندر 3 دن رہا اور یونا وہ بھی 3 دن۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ کیوں جی پاجی صاحب کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہوگا اس میں؟ فرق یہ تھا کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں جسم اور روح سمیت تھا، اور یسوع مسیح صرف جسم کے ساتھ تھا اور روح اس کی کہاں تھی؟ یہ فرق ہے۔ اور یونا جسم اور روح دونوں مچھلی کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں رہے، اور اسی طرح مسیح کا جسم زمین کے اندر قبر میں اور روح فردوس میں جو زمین کے اندر تھی۔ اس وقت فردوس نیچے تھی، جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو فردوس اور دوزخ، یا دوسرے لفظوں میں ہم اسے پتال کہتے ہیں یا عالم رواں کہتے ہیں، یہ زمین کے نیچے تھی چیزیں۔ لیکن یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو بائبل اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ فردوس کو وہ ساتھ آسمان پر لے گیا۔ اور آج جتنے راست باز لوگ اس دنیا میں رحلت کرتے ہیں آسمان پر جاتے ہیں، اور بھائی منظور کی روح بھی اس وقت آسمان پر، نہ کہ زمین پر۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو راست باز بنانا ہے، اور راست باز کے معنی اصل کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری، ایمانداری، اس پر بھروسہ، اس پر توکل۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت کچھ، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اپنے آپ کو نہیں دکھانا آپ کو، بلکہ اپنے اندر سے یسوع مسیح کو دکھانا۔ یہ راست بازی ہے۔ اگر ہم اپنا آپ دکھائیں گے تو پھر ہم راست باز نہیں، ہم شریروں کے ساتھ گنے جائیں گے، پتال میں، زمین کے وسط میں رہیں گے۔ لیکن زمین پر رہ کر بھروسہ، توکل خدا پر رکھیں گے تو خدا کی بات صحیح میں آسمان پر جاتے ہیں۔ اور ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک بڑا کیا تھا؟ بائبل بیان کرتی ہے گڑھا تھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں لوکا کی بات، اس کے 16 باب میں میں نے اس کا میسج بھی آپ کو دیا، تو ایک بڑا اس میں فرق تھا، گڑھا تھا، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا تھا اور نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا تھا۔ ایک فردوس کا حصہ تھا اور دوسرا پتال تھا، اور گنہگاروں کی روحیں پتال میں جاتی تھی اور راست باز کی روحیں نیچے فردوس والے حصے میں جاتی تھی۔ اور یسوع نے ایک بار سب گنہگاروں کو معاف کر دیا اور سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کو اپنے اندر لینا ہے کہ ہمارے گناہوں کی خاطر ایک بار اس نے قربانی دے دی، اب دوبارہ قربانی نہیں دے گا۔ اس لیے اب ہمارے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ اس نے بنا دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کے ذریعے نجات، بپتسمہ۔ ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے، جیسا اتھا گڑھا، جسے اتھا گڑھا کہتے ہیں،
واقع ہے تو کوئی روح عالم ارواح سے فردوس میں نہیں جا سکتی اور نہ فردوس سے عالم ارواح میں. اور خدا مسیح اتوار کی صبح کو زندہ ہوئے اور آسمانی مقدس میں اپنا خون پیش کرنے گئے تو فردوس والے حصے کو اپنے ساتھ لے گئے. اس لیے 4 باب کی 8 آیت کے اندر کی بات لکھی ہے. اس وقت سے فردوس آسمان میں ہے اور تمام ایمانداروں کی روحیں اوپر فردوس میں جاتی ہیں. اور جس ڈاکو کو خداوند نے کہا تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ زمین کے وسط میں گیا جہاں ابراہم لازر تھا، کیونکہ اس وقت فردوس زمین کے نیچے تھا. اور جب پولس رسول اپنے مکاشفات کا ذکر کرتا ہے تو وہ فردوس کا مقام تیسرے آسمان پر بتاتا ہے. پولس نے کیا کہا؟ کسی کو یاد؟ تو کہتا ہے میں یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھا جن کا بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے. یہ 2 دفعہ بات اس نے لکھی. اس لیے میرے عزیزوں وہ ایسی جگہ ہے جس کا بیان کرنا ایک رسول کے لیے بھی بڑا مشکل تھا. اس جگہ پر جہاں پر ایمانداروں کی روحیں اس وقت موجود ہیں. ہمارے بھائی منظور صاحب کی روح بھی اس وقت وہاں پر موجود ہے. اب وہاں پر ہے کیا؟ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیوں جی؟ بائبل کیا بتاتی ہے؟ وہاں ہے کیا جی؟ وہاں پر فردوس کی بات، وہاں پر یہ چیزیں نہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح. وہاں پر کون ہے؟ ایک اور بھی شخصیت وہ کہ ہے ایک ہی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے یہ بات کہی ہے. وہاں خدا اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح دونوں وہاں پر موجود ہیں. اور ایماندار کی روحیں کیا ہیں؟ لیکن وقت آئے گا سفید تک لگے گا اور تمام روحیں ایماندار روحیں، جیسا مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کے اندر لکھا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ جہاں پر کھجوروں کی ڈالیاں سامنے آنکھوں میں پکڑی ہوئی، کیا لکھا ہے وہاں؟ یہ نہیں لکھا. ایک 1,44,000 ایمانداروں کی روحیں وہاں پر ہوں. تو کیا شاید وہ تعداد پوری ہو چکی ہے؟ وہ تعداد پوری ہو چکی ہے. ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. میں نے آگے بھی ایک دن میسیج دیا تھا کہ اب ہم جو ہیں کلیسیا نہیں، بعض ہم چرچز کے اندر یہ بڑا تذکرہ ہوتا ہے کلیسیا، میری کلیسیا. اب تو کلیسیا ہے ہی نہیں، کلیسیا تو چلی گئی. اب ہم ان میں سے ہیں جو بلائے ہوئے ہیں. اور بلائے ہوئے کون سے بلائے ہوئے؟ وہ بلائے ہوئے نہیں، اب ہم جمع کیے بھی ہوئے ہیں بائبل کی روح سے. یسوع مسیح نے کہا دعوت کے اندر جو بلائے ہوئے ہیں انہیں بلا لاؤ. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور یسوع مسیح نے کہا جڑا جڑا لفظ وہ سب بلایا. وہ گناہ گار ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، کوئی سب لولا ہے. تو
انکار نہیں کیا، وہ ہم لوگ ہیں۔ آج بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ شریروں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اس لیے عالم ارواں جو ہے کیا ہے جی؟ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گنہگار چاہیے۔ کتنے ہیں جو وہاں پر جانا چاہتے ہیں؟ اگر اپنا ہاتھ کھڑا تو جانا چاہیے کڑیے تو یہ کڑی نے ہاتھ کھڑا تو کون ہے جو فردوس میں جانا چاہتا ہے؟ کری جاؤ جانا ہے اتنے میں تو ہم سب نے اپنے اپنے کمانا پڑتا ہے، اپنے کاموں کو ترک کرے۔ جیسا ہم نے مسیح کی انجیل 13ویں باب کے اندر پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ مالک اپنے خزانے سے نئی چیزیں اور پرانی چیزیں، اگر یہ آپ کریں گے تو پھر آپ ضرور خدا کی بادشاہ ہوگا۔ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ آپ دوسروں سے ملیں گے تو صحیح، لیکن دور دور سے بیچ میں کیا ہوگا؟ ایک بڑا گڑھا ہوگا، پھر آپ اس شخص کی مانی کہیں گے اے باپ ابراہم منظور کو بھیج، وہ اپنی انگلی کا سرا گیلا کر کے میری زبان کو تر کرے۔ کیا ایسا چاہتے ہیں کہ یہاں آپ منظور صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ابراہم کی گود میں خدا ان کے نام کو جلا دینا؟ آمین۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے کلام کو جو آپ نے سنا ہے آپ ایسا ہی کریں گے اور منظور صاحب کے پاس مل کر خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ خدا ہمیں اس کلام کی رسالت دے۔ برکت دی ہوئی ہے۔ مباشروں کی ٹیچنگ بائبل کی سب سے مشکل ترین ٹیچنگ ہے۔